معزز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اپنے اندر بے پناہ راز چھپائے ہوئے ہے کہ جب بھی سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا ابھر کر سامنے آتا رہتا ہے۔ اسی طرح کائنات اپنے اندر پرانی اور نہ سمجھ آنے والی اقلیتوں کو چھپائے ہوئے ہے جن کو ابھی تک سلجھانے کی کوشش جاری و ساری ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی سویلائزیشن بھی ہیں جو اپنے دور میں سپر پاور اور ایڈوانس ہوتی تھیں، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی کہیں نہیں ملتا۔ آج کی ویڈیو میں ایسے دو شہروں کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام و نشان بھی آج نہیں ملتا، حالانکہ وہ اپنے دور میں موسٹ ایڈوانس شہروں میں سے ایک تھے۔ نمبر 1، اٹلانٹس۔ دوستو، اٹلانٹس ایک ایسی پرانی پہیلی ہے جس کو سلجھانے میں آرکیولوجسٹ آج تک لگے ہوئے ہیں۔ ایک مشہور فلسفی اور تاریخ دان افلاطون نے اپنی کتاب دی ہسٹری میں گمشدہ شہر کے بارے میں لکھا تھا کہ اٹلانٹس ہماری عظیم سلطنت کا ایک جزیرہ ہوا کرتا تھا جو کہ ایک سرے سے تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ براعظم ایشیا سے بھی بڑا تھا۔ ایک تاریخ دان کے مطابق سن 380 قبل مسیح میں اٹلانٹس ایک مکمل ریاست تھی۔ اس قوم نے وزنی چٹانوں سے بہت خوبصورت عمارتیں تعمیر کی ہوئی تھیں اور شیشہ سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے۔ جس طرح ہیپی انڈیکس میں آج کل ہم فن لینڈ کو پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں، اس طرح اٹلانٹس بھی اپنے دور میں ہیپی انڈیکس میں پہلے نمبر پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو کائنات کے بارے میں آج کے سائنسدانوں سے زیادہ علم تھا اور ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے یہ پرندوں کی طرح اڑتے تھے۔ یہ اتنے زیادہ جدید تھے کہ ان کو آنے والے فیوچر کے بارے میں بھی پتا ہوتا تھا۔ اس کی تباہی کے حوالے سے کافی مختلف تھیوریز ملتی ہیں۔ کوئی انہیں طوفان اور کچھ کے مطابق ان کے مٹنے کی وجہ اکیمنیڈ امپائر سے لڑائی تھی جو ان سے کافی زیادہ طاقتور تھی، اور بعض کے نزدیک اس کی حیرت انگیز ترقی ہی اس کی تباہی کا باعث تھی۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر بحر اوقیانوس میں بہت بڑے جزیرے پر واقع تھا، لیکن ناسا کے سیٹلائٹ کی شائع کردہ تصویر کے مطابق اسے انٹارکٹیکا میں پایا گیا اور برف کی موٹی تہہ کی وجہ سے یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نئی ڈسکوریز کے ساتھ ساتھ انٹارکٹیکا میں مزید سٹرکچرز مل رہے ہیں۔ کچھ کے نزدیک ان کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کرسٹل انرجی کی مدد سے زمین کے اندر لاووں کو چھیڑ دیا تھا اور ان لاووں کی پھٹنے کی وجہ سے یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ افلاطون کی کتب تیمیس اور کیٹیاس میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ہالی ووڈ کی کئی سائنس فکشن موویز اٹلانٹس پر بنی اور کامیاب بھی ہوئی۔ کیا یہ ایک حقیقی شہر تھا یا افلاطون کا محض ایک تخیل تھا، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایسی ہی تباہیوں کی مثالیں بھری پڑی ہیں اور ان بعض کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ نمبر 2، پومپی۔ ایک دن ایک کسان پانی کی تلاش میں بنجر زمین کو کھودنے لگا۔ مشقت کے بعد پانی تو نہ نکلا، لیکن ایسا ملا جس کی تلاش سائنسدانوں کو صدیوں سے تھی۔ ایک گمشدہ شہر اور شاندار بستیوں میں سے ایک پومپی شہر۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر رومن امپائر کا عظیم اور امیر ترین شہر تھا۔ یہ شہر 2000 سال قبل 79 عیسوی میں ایسے تباہ ہوا جیسے یہ دنیا پر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ شہر ایک بڑے آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ویسوویس سے چند میل کے فاصلے پر تھا اور اس کی آبادی 20,000 لوگوں کے لگ بھگ تھی، لیکن قوم لوط کی طرح ہم جنس پرستی اور بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لاشوں کو بھی فرعون مصر کی طرح ان کی بد عملیوں کی حالت میں محفوظ کر لیا اور بعد کی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ شہر موجودہ اٹلی کے علاقے کمپینیا میں نیپلز کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر 7 قبل مسیح کے دوران آباد ہوا اور بعد میں رومن امپائر کے پاس آیا اور اس کے بعد اس نے بے پناہ ترقی کی۔ اسی شہر میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی اور یہیں سے گرین کیک ایجاد ہوا اور اجتماعی غسل خانوں یعنی مرد اور عورتوں کے اکٹھے نہانے کے تصور نے بھی جنم لیا۔ ایک وقت میں یہ روم کا عظیم ترین تجارتی شہر تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان ایک فریڈ سوسائٹی اور جنسی عیاشی کے طور پر ہونے لگی، اور یہاں پر جنس پرستی کھلے عام تھی اور دنیا کے امیر ترین لوگ اسی شہر کا رخ کرتے تھے۔ اس شہر کے کھنڈرات پر لکھی شعر و شاعری انتہائی شرمناک ہے۔ یہ شہر اپنی رنگ ریلیوں میں مصروف تھا کہ اچانک ایک 79 عیسوی میں اس کے قریب ماؤنٹ ویسوویس پھٹ گیا اور کچھ دیر کے اندر دہتی ہوئی راکھ نے پومپی شہر کو مکمل تباہ کر دیا اور تمام لوگ غلیظ جنسی حالت میں اسی راکھ کے نیچے دب کر تباہ ہو گئے اور یہ شہر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ کئی صدیوں تک یہ شہر لاپتہ رہا اور آخرکار 1748 عیسوی میں حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی سے ماہرین کو پتہ چلا کہ اس شہر میں تھیٹر، سوئمنگ پول، کھیل کے میدان، مارکیٹس، ریسٹورنٹس اور جنس پرستی کرتے لوگ اپنی اصل حالت میں موجود تھے۔ دوستو، ایسی تباہی کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں اور بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے
کہ جب ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے دل و دماغ کو ہی سب کچھ مان لیا، تو پھر وہی لوگ جو کبھی تحقیق و ترقی کا استعارہ ہوا کرتے تھے نشان عبرت بنا دیے گئے، اور ان کی رہائشیں آج چیخ چیخ کر اپنی بے ثباتی کا ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا اور غرور و تکبر ہی قوم لوط کی طرح ان قوموں کی تباہی کا باعث بنی۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ترقی سے محفوظ رکھے جو بعد میں ہمارا نام و نشان ہی مٹا دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔